بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں موت ہو جانے کا بیان۔ مسئلہ: جب آدمی مرنے لگے تو چت لٹا دو، اس کے پیر قبلہ کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کلمہ کو پڑھنے کا حکم اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو، کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے اور نامعلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ مسئلہ 2: جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو رہو، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ ہونا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو رہو۔ مسئلہ 3: جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائے کہ کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹی بیٹھ جائے تو سمجھو اس کو موت آ گئی۔ اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے۔ اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی سے پڑھوا دو۔ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے کام کرو اور ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ کی طرف مائل ہو جائے کہ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے، اور ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا اور ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے۔ دنیا کی محبت لے کے رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت مری۔ مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو اور نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرو۔ جب مر جائے تو سب وضو درست کرو اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھو کہ کپڑا تھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے آؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ نہ پھیل جائے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں، پھر چادر اڑا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو لگا دی جائے، اور حیض اور نفاس والی عورت جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے۔ مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں۔